بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، آج ہم ایک بڑا خصوصی پروگرام کرنے جا رہے ہیں اور یہ پروگرام 2 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ 11 اگست 1947 کو بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک تاریخ ساز خطبہ دیا اور ان کی یہ تاریخ ساز تقریر ہر حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اس تقریر میں پاکستان کے لیے نشان منزل کا تعین کیا اور پوری قوم کو بتایا کہ ان کے ذہن کے اندر جو نوزائیدہ ریاست ہے، نوزائیدہ مملکت ہے، اس کا نقشہ کیا ہوگا۔ اور انہوں نے اپنی اس تقریر کے اندر بڑے واضح اور کلیئر انداز میں بتایا کہ پاکستان میں کسی مذہبی اقلیت کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی کسی صورت میں ناروا یا سلوک ان کے ساتھ نہیں روا رکھا جائے گا۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بات بھی کہی کہ جب پاکستان بن گیا ہے تو پاکستان بننے کے بعد اس میں اب کوئی ہندو نہیں رہے گا، کوئی سکھ نہیں رہے گا۔ اور انہوں نے بڑے کلیئر انداز میں یہ بات کہی کہ یہ بات میں مذہبی معنوں میں نہیں بلکہ سیاسی معنوں میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے بڑے کلیئر انداز میں یہ بات بھی کہی کہ آج کے بعد آپ آزاد ہیں، اپنے چرچوں میں جائیں، اپنی مساجد میں جائیں، اپنے گردواروں میں جائیں، اپنے سینیگاگ میں جائیں، اپنی جو بھی عبادت گاہیں ہیں، آپ اپنے حوالے سے مکمل طور پہ آزاد ہیں کہ آپ کو ہر قسم کی مذہبی آزادی جو ہے وہ اس میں آپ کو ملے گی۔ تو آج ہم اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں موجود ہیں۔ یہاں پر پاکستان کی بڑی اہم اور نمایاں شخصیات تشریف لا رہی ہیں اور وہ یہاں پر گفتگو کریں گی بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے، قائد اعظم علیہ الرحمہ کی 11 اگست کی تقریر کے حوالے سے، اور پاکستان میں کس قسم کا ماحول ہونا چاہیے اور قائد اعظم کے ذہن میں پاکستان کا نقشہ کیا تھا، اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ہم آپ کو اس پروگرام میں لے کے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے وزیر اعظم کے مشیر اور پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین جناب حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب سے، اور ان سے ہم کہیں گے کہ وہ بتائیں پاکستان میں اقلیتوں کے حوالے سے جو حکومتی اقدامات ہیں وہ کیا ہیں، اور ہمارا معاشرہ کس قسم کے جو اقدامات ہیں ان کو کرے کہ ہم اپنی اقلیتوں کو مطمئن کر سکیں، اور پاکستان کے بارے میں جو شر پسند عناصر دنیا بھر میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور خصوصاً انڈیا کی جانب سے اس کا میڈیا ہر وقت پاکستان کو پوری دنیا میں ایک ایسا ملک بنانے کے لیے تیار رہتا ہے کہ پاکستان کا چہرہ انتہا پسند چہرہ بنایا جائے، حالانکہ دنیا میں سب سے زیادہ جو انتہا پسند ریاست ہے وہ انڈیا کی ریاست ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جتنی بھی دیگر کمیونٹیز ہیں ہندوؤں کے علاوہ ان سب کی زندگیاں جیرن ہو چکی ہیں۔ تو حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میں اپنے بھائی محترم المقام جناب سبوق سید صاحب کا، حضرت صاحب کا، علامہ واحدی صاحب کا اور تمام آپ دوستوں کا، ہمارے ہندو کمیونٹی سے یہاں بڑے مقتدر ہمارے بھائی موجود ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کا دن جو کہ پاکستان میں ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کے دن کے حوالے سے منایا جا رہا ہے پورے پاکستان کے اندر، میں ایک بات بڑی واضح کہنا چاہتا ہوں اور ان اکابرین کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، چونکہ انہی سے ہم نے سیکھا ہے کہ پاکستان کا آئین، قانون اور دستور وہ تو اقلیتوں کو، غیر مسلموں کو حق دیتا ہی ہے، لیکن جو اصل دستور اور قانون ہے، جہاں سے یہ دستور اور قانون بنا ہے، قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اگر ہم اسے دیکھتے ہیں تو یہ بات واضح طور پر کہی جا سکتی ہے کہ قرآن کریم نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلفاء راشدین نے جو اقلیتوں کے لیے حقوق متعین کیے ہیں وہ دنیا کے کسی آئین اور کسی دستور اور کسی قانون میں موجود نہیں ہیں۔ غیر مسلم ہمارے جو بہن بھائی پاکستان میں رہتے ہیں، آج بھی صبح میں ایک جگہ ایک لیکچر کے لیے گیا تو وہاں ایک سندھ سے ہماری بیٹی تھی، اس نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ہم 2 نمبر کے شہری ہیں؟ میں نے کہا آپ 1 نمبر شہری ہیں اور ہم سے زیادہ آپ کا حق ہے
اس لیے کہ ہم بڑے بھائی ہیں، تو بڑے بھائی کا زیادہ حق ہوتا ہے چھوٹوں کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ ہر انداز سے ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ تو پاکستان الحمدللہ، پاکستان کے تمام مذاہب اور مکاتب فکر کے جو قائدین ہیں وہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں، اور ہم نے کوشش کی ہے پچھلے 2-3 سالوں میں بہت محنت ہوئی ہے اس کے اوپر کہ ہم یہ بات، کہیں بھی کوئی واقعہ ہو جائے یا کوئی معاملہ ہو جائے تو جو بات ابھی سبوق سید صاحب نے کہی، بلا شبہ ایک فیر آتا ہے، خوف آتا ہے، لیکن ہم نے یہ بھی احساس دلایا ہے کہ جہاں وہ خوف آ رہا ہے وہاں پر اکثریت جو ہے اور بالخصوص مذہبی طبقہ جو ہے وہ آپ کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہوگا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دے گا۔ بہت سارے واقعات ہیں، اسی شہر کے اندر رمشا مسیح کا معاملہ ہے۔ ابھی میں آپ کو عرض کروں، ہمارا جو متحدہ علماء بورڈ پنجاب ہے اس نے کئی ایسے فیصلے کیے ہیں کہ جس کے اندر اگر کوئی، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پورے ملک کے اندر اس وقت توہین ناموس رسالت یا توہین مذہب کے قانون کا غلط استعمال ختم ہو چکا ہے۔ کوئی ایک مثال نہیں دی جا سکتی کہ جس میں کہا جائے ہاں واقعہ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے ایف آئی آر ہوئی، لیکن اگر کہیں اس واقعہ کے تناظر میں کوئی ایسا عمل ہوا ہے کہ جس سے ہمیں لگا ہے کہ یہاں کوئی زیادتی ہوئی ہے، جیسے رحیم یار خان میں صادقآباد کا واقعہ ہے، بہت افسوسناک واقعہ تھا کہ وہ بچہ ایک 8 سال کا بیچارہ جو ہے وہ لائبریری میں چلا گیا، اور ہم سارے اس بچے کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان پولیس والوں کے خلاف ایکشن ہوا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے تو یہاں تک جو ہے اس بات کو انشور کرنے کی کوشش کی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو سب سے زیادہ شور ڈالتے ہیں، حالانکہ وہ اکثریت سے زیادہ حق رکھتے ہیں، جو قادیانی کمیونٹی ہے، ہم نے کہا کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق یہ بھی اپنی زندگی گزارے اور ہمیں بھی اپنی زندگی گزارنے دے۔ یہ جو پراپوگنڈا ہے اس کو ختم کیا جائے، اور ان کے الحمدللہ اس سال تو اب تک کوئی واقعہ ایسا ہوا نہیں ہے۔ پچھلے سال جو واقعات ہوئے سب مجرم گرفتار ہوئے اور دہشت گردی کی عدالتوں میں ان کے مقدمات چل رہے ہیں۔ پاکستان جو ہے مختلف مذاہب اور مسالک کے لوگوں ماننے والوں کا ملک ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا 9 اور 10 محرم جو ہے اس میں ایک ہو کر سب نے، ہم یہ سمجھتے ہیں، اور یہاں اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی گئی، تو یہ علامہ عارف وادی صاحب ہیں جو اہل سنت سے پہلے تھانے میں پہنچے، یعنی یہ اپنی جماعت کے مرکزی سیکرٹری جنرل تھے اس وقت، اور یہ ان سے پہلے پہنچے کہ نہیں، یہ اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ اس کے برعکس ہم اگر ہندوستان کو دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی محفوظ نہیں ہے، وہاں پر اب تک جو ہے 150 سے زائد جو چرچ ہیں وہ جلائے گئے ہیں، 200 کے قریب جو مسیحی مذہبی رہنما ہیں ان کا قتل ہوا ہے، ہندوؤں کے ساتھ، چھوٹی ذات کے ہندوؤں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کا تو ابھی کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا مجھے کہ مسجدوں کو جس طرح گرایا جا رہا ہے، سکھوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو دنیا کو اگر دیکھنا ہے تو پھر دونوں آنکھیں کھول کے دیکھنا ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک ہندوستان والی آنکھ بند کر دیں اور پاکستان والی آنکھ کھولیں۔ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں ہمارے ہاں کمی کوتاہیاں ہوں گی، میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ہی درست ہے، لیکن ہندوستان کے مقابلے میں ہم 1000% درست ہیں۔ جو وہاں جو کچھ اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہاں جو سلوک کیا جا رہا ہے، وہاں تو کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اگر جمعہ کی نماز ہو یا ابھی 25 جو گزری دسمبر اور 31 دسمبر جو نیو ایئر نائٹ تھی، آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ کس انداز سے چرچوں کے باہر جو ہے وہ ناکے لگائے گئے اور مسیحیوں کو ان کی عبادت سے روکا گیا، ان کو نیو ایئر کی تقریبات سے روکا گیا۔ یہ سارا دنیا اس کو کیوں نہیں دیکھ رہی ہے؟ اور جو کچھ ابھی ہوا، میں میڈیا کے دوستوں سے بھی کہوں گا بہت تھوڑا آیا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی یاد میں مقبوضہ کشمیر کے اندر کوئی تقریب منعقد نہیں کرنے دی گئی۔ جلوس تو جلوس، عام جو سیمینار یا اجتماع ہے ان پر بھی پابندی لگائی گئی۔ ایک طرف فلسطین میں اسرائیل مار رہا تھا بچوں کو، اور دوسری طرف مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان مار رہا تھا۔
دنیا کو اس طرف دیکھنا ہوگا. اور جہاں تک بات ہے پاکستان میں آپ کو ایک بات بڑی واضح اور کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ یہاں ہماری بہن بھی بیٹھی ہیں, بہت ان کی جدوجہد ہے ہمارے ساتھ. آپ یہ دیکھیں کہ آج کوئی شکایت اگر آتی ہے تو یہ میرا بھائی بھی بیٹھا ہے, یہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ 10 آوازیں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. جب خودکش حملے ہوئے چرچ جو تھا پشاور والا اور لاہور یوحنا آباد میں, تو جتنی مساجد تھیں ان سے اعلان ہوا, جتنے قریب مدارس سے ان سے کہا گیا کہ فوراً خون دینے اپنے بھائیوں کو پہنچے. اور مدرسوں کے طلباء نے جنرل ہسپتال میں اور سروسز ہسپتال میں اور یہ پشاور کے ہاسپٹلوں میں جا کر اپنے مسیحی بھائیوں کو خون دیا. ابھی جو پادری صاحب کا واقعہ ہوا, باقی ہم سب سے پہلے پشاور پہنچے. وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے پاکستان ایک جسد ہے, ایک جسم ہے. یہ جو غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں یہ ہمارے جسم کا حصہ ہے. اور یہاں پر اگر کوئی گروہ یا جتھا یا کوئی طاقتور یہ سمجھتا ہے کہ وہ اقلیتوں کے یا غیر مسلموں کے حقوق کو غصب کر لے گا طاقت کے بل بوتے پر, تو اب یہ ممکن بھی نہیں ہے. ایسے اکابرین جو ہیں ہمارے یہ موجود ہیں جو خود فرنٹ پہ آ کے جو اسلام نے, میں نے آج عرض کی ایک اور جگہ کہ اسلام نے جو حقوق دیے ہیں وہ ہمارے آئین سے بھی زیادہ ہیں غیر مسلموں کو. کہ ایک طرف تو نجران کے مسیحیوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ مسجد نبوی میں اپنی عبادت کر لیں, اور دوسری طرف سیدنا عمر بن خطاب غیر مسلموں کی عبادت گاہ میں فلسطین میں اس لیے نماز نہیں ادا کرتے کہ کل کوئی آنے والا اس کو مسجد نہ بنا دے. تو اس سے زیادہ کیا حقوق کا خیال رکھا جا سکتا ہے؟ اور پھر ایک لمبی تفصیل ہے جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں, حضرت علی کے دور میں, حضرت عثمان کے دور میں, اور ان حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے, کہ جس میں غیر مسلموں کے حقوق کا ہر طرح سے خیال رکھا گیا ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کے بل بوتے پہ یا دین کا نام لے کر یا اسلام کا نام لے کر وہ کسی کو یرغمال بنا لیں گے, میں سمجھتا ہوں اب یہ ممکن نہیں ہے. دوسری بات, جبری مذہب کی تبدیلی, تو بھائی اسلام تو اس کا قائل ہی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین, اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو اسلام سے نہیں جوڑا جائے گا. وہ تو اپنی جہالت یا اپنی طاقت, جیسے اندرون سندھ ہے, ہم اس میں دیکھتے ہیں, یا اور کچھ علاقوں میں جہاں ایک وڈیرا اپنی ہوس کے لیے یا اس کا بیٹا یا نواب یا کوئی طاقتور جو ہے وہ کسی بچی کو اگر نشانہ بناتا ہے تو اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے. ہمیں سب کو مل کر اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے, ہم سب کو مل کر اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے. پاکستان میں جو مندر ہیں, پاکستان میں جو چرچ ہیں, پاکستان میں جو گردوارے ہیں یا ہمارے غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہیں, ان کا تحفظ, ان کا ہر طرح سے خیال کرنا یہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے, ہماری بھی ذمہ داری ہے. اور اسی طرح میں یہ آج کے دن یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر پاکستان کو ایک خوبصورت پاکستان بنانا ہے. چند لوگ اپنے چند مفادہ, ہم جانتے ہیں ان کو, جب ان سے کہتے ہیں, میں جب یہاں بطور وزیر اعظم کے اسپیشل ریپرزینٹیٹو کے آیا, میں نے سب کو کہا کہ آئیے جو آپ کی شکایات ہیں ہمارے پاس لے کے آئیے. آپ بات کرتے ہیں یہ مقدمہ 2004 میں درج ہوا تھا. بھائی مقدمہ 2004 میں درج ہوا تھا, عدالت میں ہے, لیکن آپ آج کیا بتائیے, آج آپ کے ساتھ آج پہلے سے بہت بہتر ہے. رمشا مسیح اسی شہر اسلام آباد کی بیٹی تھی, اسی شہر اسلام آباد میں ہم نے اعلان کیا تھا کہ وہ قوم کی بیٹی ہے, اور 15 دن کے اندر پاکستان علماء کونسل نے اس کا کیس لڑا تھا, اور یہ سب ہمارے بہن بھائی ہمارے ساتھ کھڑے تھے. اسی طرح یہ پچھلے سال میں یہاں پر تھا اسلام آباد میں, تو مجھے لاہور پولیس نے بتایا کہ 6 مسیحیوں پر کوئی الزام لگا ہے کہ انہوں نے توہین رسالت کی ہے. میں فوراً لاہور پہنچا, ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب اور ہمارے علامہ محمد حسین اکبر صاحب, افضل حیدری صاحب اور یہ حضرت ضیاء اللہ شاہ صاحب, ہم نے فوراً متحدہ علماء بورڈ کی میٹنگ بلائی. پولیس سے کہا کہ ان کو لے کر آئے, وہ بیچارے بے گناہ تھے, مزدور تھے. ہم نے وہاں فیصلہ دیا کہ ابھی یہاں سے ان کو ان کے گھر بھیجا جائے گا, اور جس بندے نے یہ عمل کیا ہے اس کو تنبیہ بھی کی جائے اور اس کو جو ہے قانون کے مطابق کٹہرے میں لایا جائے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے. یہ نہیں ہے, پاکستان کا آئین, قانون, دستور, ہم سب اس کے پابند ہیں, وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں, اور سب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے, اس بات کا احساس رکھنا چاہیے. باہر ہم جو پراپوگنڈا ہوتا ہے یا پراپوگنڈا کیا جاتا ہے,
الحمدللہ پاکستان کے حالات اس سے بالکل مختلف ہیں. ان لوگوں کو تو ان کی اپنی کمیونٹی نہیں تسلیم کرتی جو اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. اور اب میرا خیال ہے بہت حد تک سفارتی جو ہمارے یہاں پر عملہ ہے یا زعماء ہیں یا سفراء ہیں ان کو بھی پتہ چلا ہے کہ یہ حقیقت کیا ہے اور غیر حقیقت کیا ہے. یہ جو اصل جدوجہد کرنے والے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ ہماری بہن ہم نے دیکھا ہے جب پچھلے 20-25 سال سے ہر وقت, لیکن کبھی ہم نے ان کو نہیں دیکھا کہ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہوں. کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ کوئی آپ یہاں چھوٹی سی بات کرتے ہیں, ہندوستان کی کوشش ہوتی ہے جیسے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا, اب بھی دیکھ رہے ہیں. کل بھی مجھے کوئی صاحبان بتا رہے تھے کہ ٹویٹر پہ اور ہندوستان سے چیزیں لانچ کی جاتی ہیں, چھوٹی سی ایک چیز جو ہے اس کو پکڑا جاتا ہے. اب محرم میں امن و امان جو رہا اس میں ایک بہت بڑا کردار جو ہے وہ ہمارے جو وزارت اطلاعات ہے, ہماری ISPR ہے, PTA ہے, انہوں نے ان چیزوں کو بلاک کیا. ورنہ ہر محرم میں کوئی ایک پرانی چیز ڈال دی جاتی ہے اور ملک میں انتشار پیدا کیا جاتا ہے. انشاءاللہ جیسے یہ محرم ہمارے ان اکابرین کی وجہ سے پرامن انداز سے ہوا ہے, بہترین انداز میں ہوا ہے. چھوٹی چھوٹی شکایات آئی بھی ہیں, حل بھی ہوئی ہیں, ہوں گی بھی, کیونکہ 100% پرفیکٹ جو ہے ابھی ہمیں ٹائم لگے گا. یہ 40-41 سال کا مرض ہے جو یہاں انتہا پسندی کا پھیلا ہے, لیکن نا امیدی کی کوئی بات نہیں ہے. یہ پیغام پاکستان کی صورت میں جو ان سب اکابرین نے ایک پیغام دیا ہے اس پہ دستخط کیے ہیں, 15,000 علماء کے دستخط ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ انسانیت کا تحفظ, جیو اور جینے دو, اپنا مسلک چھوڑو نہیں, دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں. تو مجھے امید ہے باذن اللہ تبارک و تعالی موجودہ حکومت بھی, آنے والی حکومتیں بھی اس بات کا ان کے سامنے بڑا واضح لائحہ عمل ہونا بھی چاہیے, اور موجود بھی ہے کہ کسی بھی صورت جو ہے پاکستان میں کسی گروہ یا جتھے یا کسی فرد کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ ملک میں انتشار پیدا کرے, فساد پیدا کرے, ملک کے اندر تقسیم پیدا کرے. جیسا کہ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اگر شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہوا تو قوم اور فوج میں تقسیم پیدا کر دو, فوج کے اندر کسی طرح تقسیم پیدا کر دو. یہ خواہشات تو ہو سکتی ہیں, ان کی تکمیل کبھی نہیں ہوگی. انشاءاللہ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا ہے. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے سائے میں ہمارا پرچم سبز ہے, اور اس پرچم کے اندر ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کا باقاعدہ حصہ موجود ہے. جب وہ پرچم سر بلند ہوتا ہے تو جہاں وہ مسلمانوں کے لیے سر بلند ہوتا ہے اس میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے لیے بھی وہ سر بلند ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس وطن کو ہم نے مزید مضبوط کرنا ہے. کمیاں کوتاہیاں خامیاں ہوں گی جہاں پر, وہاں ہم نے مل کر اس کو ٹھیک کرنا ہے, اس کو حل کرنا ہے, کیونکہ مذاکرات ہی سے مسائل حل ہوتے ہیں. اور انتہا پسندی اور دہشت گردی کے اس افریت کو جس طرح ہم نے 2000 کے بعد قابو پایا, اس کے اوپر 80,000 جانیں ہم نے دی ہیں, اسی طرح انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ نہیں ابھرنے دیں گے اور باہمی اتحاد سے پاکستان کو مضبوط بنائیں گے. میں آخر میں ایک بار پھر اپنے بھائی جناب صبوغ سید صاحب کا بڑا مشکور ہوں. میں تو انہیں بڑا چھوٹا سمجھتا تھا, آج پتہ چلا کہ ان کے بھی چھوٹے بھائی ہیں. تو یہ ان کے بالوں سے لگتا ہے کہ کوئی عمر پوچھنی پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. حضرت کا ہمیشہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی شفقت فرمائی ہے, واہدی صاحب نے, باقی دوستوں نے, آپ تمام دوستوں کا. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی اور کس طریقے سے ہمارے علماء نے, اسکالرز نے, سول سوسائٹی کے ممبران نے بہت شرح صدر کے ساتھ ہمارے اوپر یہ چیزیں کلیئر کی ہیں, واضح کی ہیں کہ پاکستان کے بارے میں اور پوری دنیا میں مسلمانوں کا جو رویہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے, ہمارے جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے. یہ بڑی اہم گفتگو ہے اور بہت ہی اہم نکات ہیں. یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. اب میں ملتمس ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب سے. وہ سیرا چیئرمین علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے چیئرمین ہیں
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انہیں مختلف ٹی وی چینلز پر گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور یہ ان شخصیات میں سے ایک شخصیت ہیں جنہوں نے ہمیشہ اتحاد کی بات کی، اتفاق کی بات کی، لوگوں کو آپس میں ملانے کی اور جوڑنے کی بات کی۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب نے احاطہ فرمایا ہے۔ میں صرف انتہائی اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ اصول ہیں اور کچھ ان اصولوں کا اطلاق ہے۔ بلا شبہ وہ دین جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، جس کو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام لے کے تشریف لائے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، وہ نوع انسانی کے لیے رحمت ہے۔ جس طرح اللہ جل مجدہ رب العالمین ہے، اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ یقیناً آپ صاحبان علم و فضل ہیں، آپ کی نظر میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف تھیوری نہیں دی، صرف اصول نہیں دیے، بلکہ پریکٹیکل شیپ میں جو فرمایا ہے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ نوع انسانی کے لیے رحمت بنا کر انہیں مبعوث کیا گیا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہر عمل سے نوع انسانی کے ہر فرد کے لیے بلا تفریق مذہب اپنے آپ کو رحمت ثابت فرمایا ہے۔ اور پھر آپ کے بعد آنے والے آپ کے خلفائے اعظام نے بھی اسی منہج کو اپنا کر اپنی حکومتیں بھی قائم کی، اور ان حکومتوں کے اندر رہنے والے غیر مسلموں کے ساتھ وہ حسن سلوک کیا کہ وہ تاریخ اسلام نہیں، تاریخ انسانیت کا ایک روشن باب ہے۔ شاید ہی کوئی قوم اس کی مثال پیش کر سکے۔ یہ ساری باتیں اصولی ہیں، اور اس میں میرے خیال میں کسی کو بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ قرآن کا جو بیانیہ ہے اس کو آپ کے سامنے پیش فرمایا تھا۔ میں تھوڑا سا ایک دوسری آیہ مبارکہ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں، اور اس وسعت کی طرف اور اس امن کی فضا کو قائم کرنے کی خاطر جو قرآن ارشاد فرماتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ اس میں تمام اہل کتاب کو فرمایا کہ آؤ اس نقطہ واحدہ پر جمع ہو جاتے ہیں جس پہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا وسیع پلیٹ فارم قرآن نے ہمیں مہیا کیا ہے کہ اس سے زیادہ وسعت پیدا نہیں کی جا سکتی۔ اور آپ صحافی حضرات ہیں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ قتل مومن کو قتل انسانیت قرار نہیں دیا گیا، قتل انسان کو قتل انسانیت قرار دیا گیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو مومن کو قتل کرتا ہے وہ انسانیت کا قاتل ہے، فرمایا جو کسی انسان کو قتل کرتا ہے وہ انسانیت کا قاتل ہے، اور جو کسی انسان کو زندگی بخشتا ہے وہ پوری انسانیت کو زندگی بخشتا ہے۔ لیکن اس سے بھی
مفر ممکن نہیں کہ ہم پاکستان کے معروضی حالات میں اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ آئے روز اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، اور بجا طور پر علامہ اشرفی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ پاکستان کا ذی شعور طبقہ، پاکستان کا خیر خواہ طبقہ اور پاکستان کے ساتھ غیر متزلزل تعلق رکھنے والا طبقہ بر وقت اس کا تدارک بھی کرتا ہے اور آئندہ کے لیے لائحہ عمل بھی مرتب کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر بہت سی اقلیتیں آباد ہیں، اور ان اقلیتوں کو جو دستور نے اور آئین نے تحفظات مہیا فرمائے ہیں وہ اپنی جگہ بجا ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان، بحیثیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، ہم پر جو فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ان کو اپنا انسانی بھائی سمجھتے ہوئے، انسانیت کا حصہ سمجھتے ہوئے وہ تمام حقوق مہیا کریں جو ایک انسان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان فرمائے ہیں۔ اور میں پورے فخر سے کہتا ہوں اور پورے جمعیت خاطر سے کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں الحمدللہ ثم الحمدللہ من حیث المجموع اجتماعی طور پر یہ فضا موجود ہے کہ سب لوگوں کے ساتھ بلا تفریق مذہب خیر خواہی کا جذبہ موجود ہے۔ اکا دکا واقعات کا اطلاق اجتماع پہ نہیں ہوتا ہے، پوری قوم پہ نہیں ہوتا ہے۔ یقین کیجئے کہ جب کسی مسلمان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو جس طرح ہمارے مسلمان سوگوار ہوتے ہیں، اسی طرح اگر کسی غیر مسلم بھائی کے ساتھ بھی کسی مقام پر بھی کوئی غیر انسانی فعل سرزد کیا جاتا ہے تو پوری پاکستانی قوم سوگ میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اس میں حکومت اور رعایا میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہ مسلمان آتھرز نے لکھا ہے اس سے کم غیر مسلموں نے نہیں لکھا ہے۔ ایمان نہ لانے کے باوجود، دائرہ اسلام میں نہ آنے کے باوجود انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کیا ہے۔ میں آپ حضرات کی اجازت سے ایک ربائی میرے ذہن میں اچانک گردش کر رہی ہے، میں آپ کی خدمت میں نظر کرتا ہوں۔ وہ گوپی ناتھ کی ربائی ہے اور وہ امن تخلص کرتے ہیں اور بڑی مشہور ربائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شفیع امم رحمت عالمی ہے، شفیع امم رحمت عالمی ہے، فقط یہ متاع مسلمہ نہیں ہے۔ نظام کہن کو کیا پارا پارا، تیری ذات والا نمو آفری ہے۔ یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں سے صدا نور پھیلا جہاں میں، میرے ایشیا کی عجب سرزمی ہے۔ اور وہ ہندو شاعر گوپی ناتھ، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو چوم کر کہتا ہے کہ تیرے میں کدے کی رہے خیر ساکی، تیرے میں کدے کی رہے خیر ساکی، یہ کاسا ہے میرا، یہ میری جبی ہے۔ یہ ایک بڑی مشہور کتاب ہے، محمد اینڈ دا رائز آف اسلام، مارگولیس کی کتاب ہے۔ اس کے بیچ میں، ٹھیک ہے وہ اس مذہب سے تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن اس کے دیباچے کا ایک جملہ میرے خیال میں اس بات کا مکمل ابلاغ ہے
جس کی جانب میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. مارگولیت لکھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت نگار ان کی ایک لمبی فہرست ہے، بہت بڑی فہرست ہے. تو پھر مجھے لکھنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی؟ وہ کہتا ہے صرف اس لیے کہ محمد جیسی شخصیت کے سیرت نگاروں میں میرا نام بھی شامل ہو جائے. وہ ہندو ہو، وہ عیسائی ہو، وہ سکھ ہو، وہ برملا اس بات کا اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رحمت للمؤمنین نہیں ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں. ہم پاکستانی مسلمانوں کو اپنے عمل سے بھی یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم اس رحمت للعالمین کے غلام ہیں جس کے سایہ رحمت میں سب نے پناہ لیے، اور جن کی شان میں سارے مذاہب کے لوگ رطب اللسان ہیں. اکا دکا جو واقعات ہوتے ہیں، میں اپنے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کی خدمت میں بھی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی دل آویزی کے جذبے کے ساتھ، کہ ہم جو مسلمان ہیں انہیں بھی جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا، ان ریشہ دوانیوں پر اور ان ریشہ دوانیوں کے پیچھے چھپے ہوئے لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کیوں فتنہ و فساد کی آگ کو بھڑکاتے ہیں. اسی طرح ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے. انہیں بھی اپنی کمیونٹی کے ان لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے جو ایک انگارہ چھوڑ کر، ایک تیلی لگا کر ملک کے ہی نہیں پوری دنیا کے امن کو فساد میں مبتلا کر دیتے. جب تک ایک دوسرے کے باہمی احترام کے جذبات کو فروغ نہ دیا جائے، اس وقت تک پھر اس طرح کے اکا دکا واقعات پیش آتے رہتے ہیں. ہم مسلمانوں کو بھی اپنے لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی. اب علامہ صاحب نے اس طرف اشارہ فرمایا تھا، یہ جو جبری شادی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام میں تو جبر کی شادی ہوتی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جبر کی وہ تو اگر عین نکاح کے موقع پر کوئی لڑکی یہ کہہ دے کہ مجھے یہ نکاح منظور نہیں تو نکاح منعقد نہیں ہوتا. لیکن میں اس کے ساتھ ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی لڑکی اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہے تو اس پر بھی جبر نہیں کرنا چاہیے. جبری شادی نہیں ہونی چاہیے، لیکن کسی کو جبراً اسلام قبول کرنے سے روکا بھی نہیں جانا چاہیے. یہ دونوں طرف خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں عدم توازن واقع نہ ہو جائے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب پاکستان کی بنیاد رکھی تو بلا شبہ اس انتہائی وسیع نظر رکھنے والے شخص نے، محسن پاکستان نے، اور اس خطے کے ایک عظیم انسان نے، بڑے ایک ویژنری انسان کی حیثیت سے، جو پاکستان کی بنیاد رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پاکستان میں رہنے والے ہر شخص کو اس کے بنیادی انسانی حقوق ملنے چاہیے اور ملیں گے. الحمدللہ ہمارے دستور نے، ہمارے آئین نے اس کی ضمانت دی ہے، اور اگر کوئی شخص بھی اس آئین اور دستور کی دی ہوئی ضمانت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ قومی مجرم ہوتا ہے.
آج اس 11 اگست کے حوالے سے اس عہد کی تجدید کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ آج سبوخ سید صاحب نے اس نشست کا انعقاد کر کے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یہاں اپنے ایمان کی تجدید کے ساتھ بھی کہ ہمارا کوئی فعل، ہمارا کوئی جملہ، ہماری کوئی حرکت، ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا جس سے ہمارے ملک کا رہنے والا کوئی بھی شہری وہ کسی بھی مسلک سے اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کی دل آزاری ہو۔ اسی طرح ہمیں اس ملک کا ایک وفادار شہری رہتے ہوئے اپنے آئین اور دستور کی پاسداری کا بھی عہد کرنا چاہیے، اس کی تجدید کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ دستور ہے جس نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں بسنے والے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف لباس پہننے والے اور مختلف کلچر سے تعلق رکھنے والوں کو ایک تسبیح کے دانوں کی طرح پرویا ہوا ہے۔ اس آئین کا تحفظ کرنا چاہیے، اس پر مکمل پابندی کا عہد کرنا چاہیے۔ اس سے پاکستان میں رہنے والے تمام باشندے وہ کسی بھی مذہب، کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، انشاءاللہ ان کا مستقبل روشن ہوگا، پاکستان کا مستقبل روشن ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔ ہماری آج کی تقریب کے ایک انتہائی معزز مہمان جو اقلیتی رہنما ہیں، وکیل ہیں، روہت کمار ایڈوکیٹ صاحب۔ اور روہت کمار ایڈوکیٹ وہ شخص ہیں کہ جب کرک کے علاقے میں ایک مندر، ایک سمادھی پر جب حملہ کیا گیا تو یہ وہ شخص ہیں کہ جو سامنے آئے اس وقت، اور انہوں نے آ کر وہاں جو آگ جل رہی تھی اس پر پانی ڈالنے کی کوشش کی، اور دنیا بھر میں ذرائع ابلاغ جو پاکستان کو اس وقت بدنام کرنے کی کوششوں میں تھے، روہت کمار سامنے آئے، اور وہاں کے دیگر جو ہندو کمیونٹی کے لوگ ہیں اور دیگر مذاہب کے لوگ ہیں وہ سارے سامنے آئے، اور انہوں نے اس آگ کو بھی بجھایا جو وہاں پر واقعتاً جل رہی تھی، اور اس آگ کو بھی بجھایا جو وہاں پر ہمارے اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے دلوں میں جل رہی تھی۔ تو میں گزارش کروں گا روہت کمار صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ دیکھیں، جب یہ ملک آزاد ہوا 14 اگست 1947 پہ، جب ہمارا یہ وطن عزیز مارز وجود میں آیا، تو تب ہمیں قائد اعظم بابا کا وہ قول، وہ وچن، وہ یاد تھا جو انہوں نے 11 اگست پہ ہمیں دیا، اور ہمارے بزرگوں نے کہا کہ یہ ہماری مٹی ہے اور ہم ہمیشہ اسی میں رہنا چاہیں گے اور ہم کہیں پہ اور نہیں جائیں گے۔ تو دیکھیں، جب ہم اس ملک میں ایک قوم کی حیثیت سے ہم رہے، تو جو بھی مشکل وقت اس ملک پہ کبھی آیا تو ہم نے آدھی روٹی بھی کھائی، پوری بھی کھائی، ساری قوم کے ساتھ مل کر جب نہیں ملی تو نہیں بھی کھائی، ہر حالات میں گزارا کیا اور کرتے رہے، لیکن کبھی یہاں سے جانے کا یا اس کو چھوڑنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوا۔ دیکھیں، آج 75 سال گزر جانے کے باوجود بھی آج تک ہماری کمیونٹی، اقلیتیں جتنی بھی ہیں، اپنے انہوں نے اکثریت بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو کے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا، کبھی کوئی انگلی ان کی طرف، یہ ایکسیپٹ کچھ ایسے کیسز ہیں جس میں یہ ریلیجس بلاسفیمی ہے، جو یہ کرسچن کمیونٹی زیادہ اس کا شکار ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ میرے خیال سے کوئی ایکٹیویٹیز کسی اقلیت کی جانب سے نہیں رہی ہوگی اور اکثریت کی جانب سے بھی نہیں رہی، لیکن کچھ جگہوں پہ کچھ ایسے نیگیٹو مائنڈ لوگ آ جاتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جب وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر وہ سامنے والے کی کردار کشی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سوسائٹی میں اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن جب ان کا مد مقابل کوئی اقلیت ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے ریلیجس کارڈ کو کھیلا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، وقت آج ہم ایسے فورمز پہ جب ہم جمع ہو جاتے ہیں تو ہم سب کی سب سے پہلے جو پیارٹی ہے، بنیادی سوچ ہے، وہ یہی ہونی چاہیے کہ کم از کم جو ایسے نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں ہماری سوسائٹی میں، ان کو کیفر کردار تک ضرور پہنچایا جائے۔ جب تک دیکھیں جی سزا اور جزا کا عمل نہیں ہوگا، حضرت علی کا ایک قول ہے کہ ظالم کو سزا نہ دینے کا مطلب ہوتا ہے مظلوم کے ساتھ ظلم۔ تو اسی اسنا میں دیکھیں، جب آج ہم ان فورمز پہ اکٹھے ہوئے ہیں تو ہماری سب سے پیارٹی یہی ہوگی، ہمارے یہ جو بہت قابل علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے بیانات میں یہ بات ضرور لایا کریں کہ
کہ دین کو ماننا تو ضروری ہے، وہ تو ظاہری بات ہے، اس کے بغیر انسان کا وہ گزارا ہی نہیں ہے، لیکن کم از کم جو معاملات ہیں ان کے اوپر بھی لوگوں کو توجہ دینی چاہیے کہ میرے گرد میں میرا پڑوسی بھی رہتا ہے۔ چند ایک شرپسند ہیں، نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں اس سوسائٹی کے، جن کو قانون کے دائرے میں لایا جائے گا اور ان کو اپنی سزائیں دی جائیں گی، اور ایسا ہوا بھی۔ اور پھر سپریم کورٹ نے بھی اس طرح کی ججمنٹس پاس کی کہ جنہوں نے وہ ٹیمپل وینڈلائز کیا اور وہ ان کو سزا دی جائے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں جی، وہ جیسے یہ نور پور شرما والا واقعہ ہوا تو وہ ہم مندر میں موجود ہندو تھے، وہ خود کو انسیف فیل کر رہے تھے، کوئی گاؤں واپس جا رہا تھا، کوئی کوہاٹ آ رہا تھا۔ اسی طرح پھر وہ سندھ میں پٹھان اور وہ سندھیوں کا جھگڑا ہو گیا، تو کیونکہ بابا کے دربار پہ بیٹھے کچھ مرید سندھی بھی تھے، تو ان کو بھی یہ گھبراہٹ ہونے لگ گئی کہ یار اب وہاں پہ وہ پٹھانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اور یہاں پہ ہم سندھی بیٹھے ہوئے ہیں پٹھانوں کے علاقے میں، تو یا ہم کسی تشدد کا شکار نہ ہو جائیں اسی۔ تو دیکھیں جی، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کو بڑی بری طرح سے کمزور کر رہی ہیں۔ تو آج ہم 11 اگست کے حوالے سے اکٹھے ہوئے ہیں، تو مالک اور بھگوان یہ ہماری عرضی ہے کہ اس ملک کو ہمیشہ آباد رکھے، اور ان جیسے جو ہمارے مشران ہیں سوسائٹی کا جو حصہ ہے، جن کے دم پہ یہ سب کچھ آباد ہے، تو ان کی نگرانی میں یہ بہت اچھے طریقے سے ہوگا، اور ہمارا یہ میسیج ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ ناظرین، آپ گفتگو سن رہے ہیں اور بہت ہی زبردست اور بڑی مفید گفتگو کی جا رہی ہے، اور عموماً ہمارے سٹیج، ہمارے ممبر و محراب جو ہیں وہاں سے بھی یہی باتیں کی جاتی ہیں۔ ہمارے نصاب تعلیم کے اندر بھی اس بات کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہماری نئی نسل کس طریقے سے اپنے ملک کو ایک بہترین قدروں کے ساتھ لے کر آگے چلے۔ لیکن یہ سلسلہ کلام ابھی ہمیں تھوڑی دیر کی روکنا ہے، اور ہم اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں جب حاضر ہوں گے تو یہاں پر جو ہمارے فاضل مقررین اور ہمارے زبردست مہمان جو گفتگو کر رہے ہیں وہ آپ کو ہم اگلے پروگرام میں سنائیں گے۔ بہت ہی اہم گفتگو ہے، اور آپ نے ہر صورت میں اس گفتگو کو سننا ہے، کیونکہ یہ گفتگو وہ گفتگو ہے جو آج کے حالات کی انتہائی سخت ضرورت ہے، اور آج جو ہمارے ذہنوں کے اندر بہت سے ابہام پائے جاتے ہیں اور بہت سے اشکال پائے جاتے ہیں، ان سارے ابہامات کو اور ان اشکال کو ختم کرنے کے لیے علماء کی یہ گفتگو ہماری بہت رہنمائی کرے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔